بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا الويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطيع هذا العمل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. یہ باب قائم کیا ہے باب ما یجب من عون الملہوف. جو آدمی بے سہارا اور پریشان حال ہو اس کی مدد کا ضروری ہونا. ایمانی اور اسلام کے رشتے کی نسبت سے جو حقوق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی پریشان حال ہو اور کوئی بے یار و مددگار ہے، بے سہارا ہے، مدد کا محتاج ہے تو آپ اس کی مدد کریں. یہ بھی گویا ضروری ہے ایک مومن کے لیے. چنانچہ اسی سلسلے میں یہاں روایت لائے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال خیر، کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ایمان باللہ، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد. یہ گویا وہ اعمال ہیں جو سب سے افضل ہیں. قال فای رقاب افضل. اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا کہ جو غلام آزاد کیے جاتے ہیں کون سا غلام آزاد کرنا سب سے بہتر ہے؟ یعنی جس غلام کو آزاد کیا جا رہا ہے اس میں کون سی صفات ہو، کس چیز کو ملحوظ رکھا جائے آزاد کرتے ہوئے تو زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ فضیلت ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، جو غلام قیمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا ہوا ہو اور ان کے مالکوں کی نگاہوں میں سب سے عمدہ ہو. یعنی اپنے مالک کو جو غلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے، کمالات کی وجہ سے اور اس سے جو فائدہ مالکوں کو پہنچ رہا ہے اس وجہ سے ان کی نگاہوں میں وہ سب سے زیادہ عمدہ ہے، تو ایسے غلام کو آزاد کرنے میں ثواب بھی اور فضیلت بھی زیادہ. تو ویسے ظاہر ہے کہ جب یہ زیادہ کارآمد ہے تو اس کو آزاد کرنے میں آزاد کرنے والا اللہ کے لیے زیادہ قربانی دے رہا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتلائی دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک کہ
جو چیز تم کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو اس کو خرچہ نہیں کرو گے وہاں تک گویا پورا ثواب تم کو ملے گا نہیں، نیکی پوری حاصل نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جو چیز جتنی زیادہ اس کے مالک کی نگاہوں میں قیمتی ہوگی، جتنی زیادہ کارآمد ہوگی، اس چیز کو اگر وہ اللہ کے واسطے قربان کرے گا تو گویا اس چیز کو قربان کر کے وہ زیادہ مجاہدہ اور محنت برداشت کر رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی زیادہ ہی ملے گا۔ اسی لیے کہا کہ جو غلام زیادہ ہو قیمت کے اعتبار سے اور اس کے مالکوں کے نزدیک سب سے عمدہ ہو اپنے صفات، کمالات اور فائدے کی وجہ سے، تو اس کو اگر آزاد کریں گے تو اس کو آزاد کرنے میں فضیلت اور ثواب زیادہ ہے۔ قال افرأیت ان لم استطع بعض العمل، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ اعمال جو بتلائے گئے جن کی فضیلتیں آپ نے بتلائی، کیا سب سے بہتر عمل کیا اور اس کے بعد کون سا غلام آزاد کرنا سب سے فضیلت کی چیز ہے اور ثواب زیادہ جس میں ہے، اگر ان اعمال میں سے بعض اعمال میں نہیں کر پاتا، یعنی میرے اندر ان اعمال کو انجام دینے کی طاقت نہیں ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ قال تعین زائن او تصنع لاخرک، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا آدمی جو بالکل بے یار و مددگار ہے، اگر اس کی خبر نہ لی جائے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا، ضائع اور برباد ہو جائے گا، ایسے آدمی کی مدد کرو تاکہ آپ کی مدد کے ذریعے سے اس کو سہارا ملے، اس کو گویا اپنی زندگی کے اندر اس کو آپ کے مدد کی وجہ سے گویا ایک طاقت حاصل ہو۔ او تصنع لاخرک، یا جو آدمی اپنا کام اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا اس کے لیے آپ کام انجام دیں، اس کا ہاتھ بٹائیں۔ ایک آدمی کھانے کی ضرورت ہے، کھانا پکا رہا ہے لیکن اچھی طرح کھانا پکانا نہیں جانتا تو آپ ذرا اس میں اس کی مدد کر دیجیے۔ ایک آدمی اپنا سامان باندھ رہا ہے تو ضرورت ہے، مسافر ہے، سامان باندھنا ہے اور وہ کما حق کو باندھ نہیں سکتا تو آپ ذرا اس کا ہاتھ بٹائیے، سامان باندھنے میں مدد کر دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو کام انجام دینا ہے، وہ اپنے اس کام کو عمدہ طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اپنی نا تجربہ کاری کی وجہ سے اور اس کام سے نا واقفیت کی وجہ سے، اور آپ اس کام کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں تو پھر آپ اس پر ہاتھ بٹاؤ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ قال افرأیت ان ضعفت، اس سوال کرنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بھی اگر مجھ سے نہ ہو، اس کام کو بھی انجام دینے سے میں کمزور رہوں، میرے بس میں یہ بھی نہیں ہے تو پھر میرے لیے کیا حکم؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك، کہ اپنی برائی سے لوگوں کو بچا لو، یہ بھی اپنے اوپر ایک صدقہ ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی تم سے اگر بھلائی نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے شر سے، اپنی برائی سے دوسروں کو محفوظ رکھ لو۔ طاقت نیکی نداری بدمکن، کہ بھائی تم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی تو نہ کرو، اتنا تو ہو سکتا ہے تم سے، یہ بھی اپنی ذات کے لیے ایک بڑا صدقہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ بہت بڑی بھلائی۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال خبرني سعيد بن ابي بردة سمعت ابي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة۔ سعید بن ابی بردہ اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ان کے دادا یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے، یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، صدقہ دینے کا اہتمام کرے۔ قال افرأیت ان لم یجد، اس پر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صدقہ کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کیا حکم دیتے ہیں، اس کے لیے کیا ہدایت ہے، کیا ارشاد ہے، بتلائیے۔ قال فلیعمل فلینفع نفسہ ولیتصدق،
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو مزدوری کرے، کچھ کام کرے، کام جب کرے گا تو اس سے جو آمدنی ہوگی فائدہ بھی ہوگا، اپنا فائدہ بھی ہوگا اور صدقہ کرنے کے لیے بھی جو ہے راستہ کھلے گا، دونوں کام ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بیٹھا نہ رہے، ہاتھ پیر تو ہلا سکتا ہے، کچھ مزدوری کر سکتا ہے۔ قال افرأیت ان لم یستطع ولم یفعل، پوچھنے والے نے پوچھا اگر یہ بھی نہ ہو سکے یا کوئی آدمی یہ بھی نہ کرے تو اس کے لیے آپ کیا ہدایت دیتے؟ قال لینزل حاجت الملہوف، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بے سہارا حاجت مند آدمی ہے اس کی مدد کرے، تو یہ بھی گویا اس کے لیے نیکی کا کام ہے۔ قال افرأیت ان لم یستطع ولم یفعل، اس پر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر یہ بھی نہ ہو سکے اس سے یا کوئی ایسا نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم؟ قال فلیامر بالمعروف، کا زبان تو ہلا سکتا ہے، کسی کو بھلی بات کا حکم دے دے، کم سے کم اس میں تو کوئی زیادہ محنت مشقت بھی نہیں ہے، خالی زبان ہلانی ہے، بھلی بات کا حکم دے۔ قال افرأیت ان لم یستطع ولم یفعل، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر یہ بھی کسی سے نہ ہو اور نہ کرے کوئی آدمی تو اس کے لیے کیا ارشاد ہے، کیا ہدایت ہے؟ قال یمسک عن الشر فإنها له صدقۃ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی برائی کو روک دے، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو اپنی ذات سے کوئی شر نہ پہنچائے، یہ بھی اس کے حق میں کیا ہے؟ صدقہ ہے، اتنا تو کر سکتا ہے۔ باب من دعا اللہ ان یحسن خلقہ، کوئی آدمی اس دعا کا اہتمام کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اخلاق کو اچھے بنائے۔ اخلاق کی درستگی کے لیے جہاں آدمی کوشش کرے، تدبیریں اختیار کرے، اس کے لیے ریاضت اور مجاہدہ کرے، وہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا بھی اہتمام کرے۔ جو جو چیزیں شرعاً مطلوب ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مناسب تدبیریں بھی اختیار کرنی چاہیے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، دونوں چیزیں۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مروان بن معاویہ الفزاری عن عبد الرحمن بن زیاد بن عنم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخی عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكثر ان يدعو اللهم اني اسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تندرستی کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ ہے تو دوسری اللہ کی ساری نعمتوں سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لا سکتا ہے، ورنہ بہت ساری نعمتوں سے آدمی بیماری کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ والعفت، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک دامنی کا، یعنی وہ گناہ جو آدمی کی شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں اس سے بچنے کا اہتمام ہو۔ والامانت، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں امانت داری کا، آدمی پر جن کاموں کو انجام دینے کے سلسلے میں اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے وہ امانت کہلاتے ہیں۔ کوئی بھی کام، آپ کسی کے یہاں ملازم ہیں، آپ کو جو ڈیوٹی حوالے کی گئی تو یہ ڈیوٹی آپ کے لیے امانت ہے، اب آپ کا ذمہ ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ وہ کام جو ہے پورے طور پر انجام دیں، اس میں کسی کوتاہی کا ارتکاب نہ کریں۔ اسی طرح ہر ذمہ داری جس میں اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو اس کو پورے طور پر انجام دینا، یہی امانت کہلاتا ہے۔ وہ حسن الخلق، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے اخلاق کا۔ بس یہاں تو اس لیے لائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے جس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرتے تھے اس میں اچھے اخلاق کا بھی سوال کیا گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق سے نواز رکھا تھا. انک لعلی خلق عظیم. اور حضور کا ارشاد ہے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کو گویا کہ تمام و کمال تک پہنچاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اخلاق کے بالکل اعلیٰ مقام پر پیدا فرمایا تھا. یہ جو دعا آپ فرما رہے ہیں گویا امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کرے. والرضا بالقدر. اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فیصلے کے اوپر راضی رہنے کا. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر آدمی دل سے راضی رہے. یہ بھی بہت گویا اعلیٰ صفت ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن ابي عمران عن يزيد بن بابنوس قال دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا يا ام المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یزید ابن بابنوس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ ام المومنین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قالت کان خلقہ القرآن. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن، یعنی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ ساری صفات اور خوبیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود تھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن صفات کی تعریف کی ہے وہ ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے تقرؤون سورۃ المومنین، سورہ مومنون جو ہے 18ویں پارے کے شروع میں قد افلح المومنون پڑھتے ہو نا. قالت اقرا قد افلح المومنون. چنانچہ یزید ابن بابنوس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ یہ پڑھو قد افلح المومنون. قال یزید فقرات. تو حضرت یزید ابن بابنوس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس ارشاد پر میں نے پڑھا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. یہ الی لفروجهم حافظون یہاں تک میں نے پڑھا. اس میں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو فلاح یاب اور کامیاب، فلاح دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں گویا جن کو حاصل ہے وہ ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں. خشوع سکون و طمانینت کو کہتے ہیں. قلب کا سکون بھی کہ قلب ادھر ادھر خیالات کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور اعضاء کا سکون بھی نگاہیں، ہاتھ، پاؤں سب جو جس طرح نماز کے اندر رہنے چاہیے اس طرح رہیں. والذین هم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جو لوگ بیکار بات ہو یا بیکار کام ہو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت یزید ابن بابنوس کہتے ہیں میں نے یہاں تک یہ آیت تلاوت کی. قالت کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی گویا آپ ان صفات سے متصف تھے. باب لیس المومن بالطعان. مومن طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی مومن کی یہ شان نہیں ہے اور مومن کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر طعن کرے. ٹونٹنگ کرنا جس کو کہتے ہیں، کسی کو طعنہ دینا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے. حدثنا عبد الرحمن بن شیبہ قال اخبرني ابن ابي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لعنا احدا قط ليس انسانا. حضرت سالم بن عبداللہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کبھی کسی پر لعنت ملامت کرتے ہوئے نہیں سنا، نہ کسی جانور پر، نہ کسی انسان پر، نہ کسی اور چیز پر۔ وکان سالم یقول، اور حضرت سالم جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ہیں فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ ابن عمر، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، کہ ایک مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر لعنت کرنے والا ہو۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کی کسی کے لیے بد دعا کرنا، فلانے پر لعنت ہو یا نہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی کے لیے اس طرح کی بد دعا کرے، اس طرح کے الفاظ کہیں۔ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الانصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب الفاحش المتفاحش ولا السياح في الاسواق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور بے حیائی کی بات بکنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ فاحش جو آدمی طبعی طور پر، یعنی اس کا مزاج ہی اس طرح بے شرمی کی باتیں کرنے کا ہو، اور متفاحش اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مزاج اور طبیعت میں تو یہ نہیں ہے لیکن وہ قصدن کبھی ایسا کر لیتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی وجہ سے۔ تو دونوں قسم کے لوگ، چاہے وہ طبعی طور پر فحش گوئی کرتا ہو اور جو ہے بے حیائی کی باتیں بکتا ہو، یا قصدن ایسا کرتا ہو، دونوں میں سے کسی کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے۔ ولا السیاح فی الاسواق، اور جو بازاروں کے اندر چیخنے چلانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ وعن عبد الوهاب عن ایوب عن عبد الله بن ابی ملیک عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان یہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کی عادت ہی تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یا کسی بھی طرح موقع جو ہے تلاش کر کے کوئی ایسی حرکت کرنا نامناسب نازیبا۔ چنانچہ آنے والے کو چاہیے کہ سلام کرے، تو یہ سلام کے الفاظ میں بھی دھوکہ دیتے ہوئے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو السلام علیکم کہنے کے بجائے لا کو نکال دیا، السلام علیکم۔ سام عربی زبان میں کہتے ہیں موت کو، کہ تمہیں موت آوے، بجائے اس کے کہ تم پر سلامتی ہو۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھیں، انہوں نے یہ سنا، ان کو بڑا طیش آیا یہ سن کر کے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے، حضرت عائشہ نے جواب میں کہا وعلیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، وعلیکم کہ تم کو بھی موت آوے، تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب ہو۔ قال مہلا یا عائشہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنبیہ فرمائی کہ عائشہ ذرا ٹھہرو گی، کیا یہ کیا، علیک بالرفق، ذرا نرمی اختیار کرو، ویاک والعنف والفحش، اور ایسی سختی اور بد کلامی سے بچو۔ قالت اولم تسمع ما قالوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے تنبیہ فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں نے کیا کہا آپ نے نہیں سنا؟ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھی ہوں کہ حضور کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے السلام علیکم کہا۔ قال اولم تسمعی ما قلت، تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں فرمایا کہ میں نے کیا کہا تم نے نہیں سنا؟ ردت تو علیہ، انہوں نے جو الفاظ مجھے کہے تھے وہی میں نے ان پر لوٹائے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم۔
انہوں نے کہا تم کو موت آوے، تو میں نے کہا تم کو بھی۔ اب جب کوئی آدمی السلام علیکم کہے اور آپ کہیں وعلیکم، تو جو دعا اس نے دی وہی دعا آپ اس کو دے رہے ہیں۔ اور یہاں انہوں نے جب سلام کے بجائے موت کی بد دعا دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں خالی وعلیکم فرمایا۔ گویا جو بات انہوں نے کہی وہی میں نے ان پر لوٹا دی، میں نے کچھ اور نہیں کیا۔ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ان کے سلسلے میں میری بات تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے، لیکن وہ میرے لیے جو بد دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ خود ہی اپنے لیے نقصان کا یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ السلام علیکم مجھے نہ کہتے تو میں جواب میں وعلیکم نہ کہتا، ظاہر ہے، اور ان کو یہ بد دعا نہ لگتی، لیکن لگی۔ بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے جواب میں جو سخت رویہ اختیار کیا تھا اس پر تنبیہ فرمائی۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید عن ابیہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن نہ تو طعن و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کسی کو ٹونٹنگ بھی نہیں کرتا، ولا اللعان، اور نہ کسی پر لعن طعن کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، ولا الفاحش، اور نہ وہ جو ہے بد کلامی کرتا ہے، یعنی بے حیائی کی بات اپنی زبان سے نکالتا نہیں، ولا البذی، اور نہ وہ منہ پھٹ ہوتا ہے۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبید اللہ بن سلمان عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو رخ والا، یعنی جو آدمی لوگوں سے دوغلی پالیسی اپناتا ہے، ان کے سامنے ایک کے سامنے گیا تو اس کے سامنے اس کے مخالف کی برائی کرتا ہے اور اس کی ہمدردی کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کے مخالف کے پاس گیا تو اس کی برائی اس کے سامنے کرتا ہے، اس کی ہمدردی کی باتیں کرتا ہے، یہ ڈبل جو ہے یہ کرنے والا، اس کو ذی الوجہین کہتے ہیں، دو رخ والا، دوغلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال علام اخلاق المؤمن الفحش۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی صفات میں اور مومن کے عادات میں سب سے زیادہ کمینہ عادت جو ہے وہ فحش، بے حیائی کی باتیں، یعنی جس آدمی کی زبان جو ہے بے حیائی کی باتیں بکنے والی ہو تو وہ سب سے کمینہ حرکت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ تو ان بے حیائی کی باتوں کو اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثني محمد بن عبید الکندی الکوفی عن ابیہ قال سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول ولعن اللعانون قال مروان الذین یلعنون الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعان یعنی جو لوگ لوگوں پر لعنت کرتے ہیں خود ان پر لعنت ہوتی ہے، وہی لعنت کیے گئے، یعنی وہی اللہ کی رحمت سے دور کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے، جب وہ آسمان پر پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف لوٹتی ہے اور زمین میں اپنے لیے جگہ تلاش کرتی ہے۔ جب کوئی جگہ نہیں ملتی تو جس کے اوپر لعنت کی گئی اس کے پاس جاتی ہے، اگر وہ اس کا حقدار ہے یعنی وہ اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اس لائق ہے کہ اس پر لعنت بھیجی جائے تو اس کو پڑتی ہے، نہیں تو پھر اس کے پاس سے لوٹ کر لعنت کرنے والے کے پاس جاتی ہے اور اسی پر پڑتی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو لعنت کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے
دوسروں کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کرتے بلکہ خود ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کا مزاج بد دعا کا ہوتا ہے، بار بار لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، تو جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو یہ بد دعا خود اس کرنے والے پر پڑتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر قول اور فعل یعنی اللہ اکبر رکوع سجدے میں جانے سے پہلے پورا کر لینا چاہیے، یا رکوع یا سجدے میں چلے جانے کے بعد بھی اللہ اکبر پورا کر سکتے ہیں۔ نماز کے اندر ایک تو ہے تکبیر تحریمہ جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، وہ تو اللہ اکبر کہہ کر جب کہے گا تب وہ نماز میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد اب رکوع میں جانے کے لیے جب تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تو اس کے لیے تو طریقہ یہ بتلایا ہے کہ رکوع میں جانا جب شروع کرے تو اللہ اکبر کو شروع کرے، اور جب رکوع میں پہنچے تو اللہ اکبر پورا ہو۔ گویا یہ رکوع میں جھکنا شروع کرنے سے لے کر رکوع میں پہنچنے تک کا جو زمانہ ہے اس میں لفظ اللہ اکبر پورا کر لے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی اندر رکوع میں پہنچنے کے بعد پورا کرے گا تو بھی کوئی گنہگار نہیں ہے۔ اس کا جو اللہ اکبر کی ادائیگی کا مسنون اور مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے وقت بھی سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس لکڑی سے خلال کیا وہ حضرت موسیٰ کا عصا بنا، اور جو پتے حضرت آدم کے بدن پر تھے وہ زمین پر آنے کے بعد خشک ہوئے تو اس کو ہرن نے کھایا، اس سے مشک بنا تو مشک مردہ کے لیے جائز۔ اسی طرح حوا علیہ السلام کے پتے کو کپڑے نے کھایا، کیڑے نے کھایا تو اس سے ریشم بنا جو عورت کے لیے جائز ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ تو کہیں میری نظر سے یہ روایت گزری نہیں ہے، پتہ نہیں۔ کیا قبر سے مردے کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے نکال سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک مرتبہ دفن کرنے کے بعد، یعنی یہاں تک کہ دیکھیے جنازے کی نماز پڑھے بغیر اگر دفن کیا گیا تو جنازے کی نماز پڑھنے، بلکہ غسل دیے بغیر دفن کیا گیا تو دفن ہو چکنے کے بعد اب نکالا نہیں جاتا غسل تک کے لیے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے بھی نکالنا جائز نہیں ہے۔ ایک مومن کے جسم کی جو ہے اس کا احترام یہی ہے، ضروری ہے کہ نہ اس کو نہ چھیڑا جائے۔ چلنے والے شخص کے ساتھ بیٹی ویوہار کر سکتے ہیں؟ فتاوی رحیمیہ میں اس پر تفصیل سے لکھا ہے، دیکھ لیں، وہاں کسی سے دکھلا لیں۔ محمد عمر 10 વર્ષથી આફ્રિકામાં રહે છે, ત્યાંનો હક મેળવવા માટે સિવિલ મેરેજ કર્યા। ત્યારે તે છોકરી ગેર મુસ્લિમ હતી। તે મુદ્દતમાં છોકરીની પણ પેદાઈશ થઈ। હાલમાં તે મુસલમાન થઈ। ઉમર તેની સાથે શરઈ નિકાહ કરવા માંગે છે તો તેનો હલ જણાવવા મહેરબાની કરશો। तब वो और लड़की मुसलमान हो गए तो निकाह कर ले उससे, और क्या, यही शरई हल है। तब वो मुसलमान हो चुकी है। पहले जब मुसलमान नहीं थी तो वो जो किया गया वो निकाह मोतबर नहीं है। अगर हाँ अलबत्ता अगर वो किताबिया है, नसरानिया है तो दुरुस्त था। रात को नींद में शहवत के साथ अगर नाबालिग 6 साल 10 महीना की लड़की के ऊपर हाथ पड़ जाए तो शौहर बीवी के निकाह में असर पड़ेगा? नहीं। 9 साल की हो, 9 साल या उससे ज्यादा की तो असर पड़ेगा, वरना नहीं। ऐसा इसलिए हुआ कि बस जरूरत नहीं है इसके आगे। ऐसा है, नमाजी के आगे से कितनी दूर से गुजर सकते हैं? पहले भी बतलाया था कि अगर बड़ी मस्जिद है तो नमाजी जहाँ खड़ा है वहां से लेकर जो 2 सफ जितना यानी 9 फीट जितने दूरी से गुजर सकते हैं। अगर किसी बालिग मर्द की नफसानी ख्वाहिशात बहुत बढ़ जाए और काबू न रहता हो तो काबू करने के लिए कौन सा अमल ज्यादा बेहतर रहेगा? अमल बतलाइए। निकाह कर ले या फिर नहीं, निकाह के असबाब नहीं है तो रोजा रखे।
क्या जानी और कातिल पर लानत भेज सकते हैं? नाम लेकर नहीं, यूं कह सकते हैं जानियों पर अल्लाह की लानत, कातिलों पर अल्लाह की लानत, लेकिन किसी तायीन के साथ नहीं। तो सिगरेट पीवी फजूल खर्ची में शामिल है, तो अब इसको किसमें शामिल करना चाहते हैं आप? साहिल उसको किसमें शामिल करना चाहते हैं? इस्तेहबाब में या वजूब में? चलो भाई, मौलाना कासिम साहब का बच्चा कुरान हिफ्ज़ करता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری زندگی کی حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما. محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تمام گناہوں کی نفرت اور تمام نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما. اے اللہ اس بچے نے قرآن پاک کی عزت کی تکمیل کی ہے، اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے مزین کیا ہے، ایسی طرح قرآن علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اخلاق سے اس کو مزین فرما. قرآنی اعمال کا اہتمام فرما. اے اللہ دن اور رات کی مختلف اوقات و گھڑیوں میں اے اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی غفلتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کی عزت کی تکمیل پر جو وعدے تم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین اور اس کے اساتذہ مربی اور اہل خاندان کے حق میں پورا کرنا. اے اللہ اس مجمع میں جن لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کے لیے مشغول کیا ہے، عافیت سہولت کے ساتھ جلدی سے جلدی اے اللہ ان کے لیے تکمیل کی صورتیں پیدا فرما. ان تمام بچوں کو علوم نافعہ اعمال صالحہ سے ملامات کرنا. اے اللہ ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما. برے اخلاق، برے کردار و رفتار، برے عادات و اخبار، بری صحبتوں سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. میدوبان محبوبوں کو رہائی فرما. مقدمات میں معقول کو بری فرما. جو اس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کی نجات عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن چیزوں اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی دائی مرادت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.